والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شباب کل کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے یا استفسار ہے یا اشکال ہے تو اس میں پیش کر سکتے ہیں. کچھ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کل کے درس کا تھوڑا سا خلاصہ لے لیتے ہیں. کل کے درس میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ جس شہادتین کے ذریعہ سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اسی شہادتین کے انکار سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے. یہ بتلایا گیا تھا کہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کا یہ قول اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کے منافی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انسان شہادتین سے اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ بھی اس کا اقرار کرے. اگر ظاہری طور پہ اقرار کرتا ہے، باطنی طور پہ اقرار نہیں کرتا تو وہ منافق ہے، اور اگر باطنی طور پہ اقرار کرتا ہے، ظاہری طور پہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور دونوں طرح کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی تھی. رہی بات کسی نے ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ شہادتین کا اقرار کر لیا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ شہادتین کا انکار کرے گا تبھی کافر ہوگا. بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے اقوال ہیں، بہت سارے ایسے اعتقادات ہیں جن اقوال کفریہ کو، جن اعمال کفریہ کو اور جن اعتقاد کفریہ کو اگر کوئی بھی آدمی انجام دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اور ان کا منہج ہے. ٹھیک ہے شباب؟ آج کے درس میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ پہ جو ایک ریمارک کیا گیا تھا اور ان کی کتاب کے اوپر جو ایک ملاحظہ چڑھایا گیا تھا، اسی ملاحظہ میں سے اسی ملاحظہ کا تذکرہ ہے کہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ میں ایمان کے مسئلے میں، ایمان اور عمل کے مسئلہ میں مرجئۃ الفقہا کے اعتقاد کو صحیح مانا ہے. مرجئۃ الفقہا کے اعتقاد کو صحیح مانا ہے. مرجیہ کی بحث اس سے پہلے ہم پڑھا چکے ہیں اور اشارہ بھی کر چکے ہیں. جب گناہوں کی بات آ رہی تھی کہ گناہ انسان کے اوپر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مرجیہ ایک طرف تو خوارج اور معتزلہ ہیں، دوسری طرف مرجیہ. ٹھیک ہے؟ خوارج اور معتزلہ مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار مانتے ہیں، گرچہ دونوں میں فرق ہے. خوارج اور معتزلہ کے بنیادی عقیدہ میں خوارج کے ہاں کافر ہو جاتا ہے اور معتزلہ کے ہاں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن کفر میں وہ آدمی داخل نہیں ہوتا، مرتکب کبیرہ. ٹھیک ہے؟ منزلہ بین المنزلتین. لیکن مرجیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی ایمان لے آئے تو پھر اس کے گناہوں کا اس کے ایمان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. یعنی جو اصل ایمان ہے اس اصل ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے شباب؟ مرجیہ میں دو طریقے کے لوگ ہیں. ایک ایمان میں کمی اور زیادتی کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر اعمال کفریہ کا ارتکاب کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی اس کا ایمان زائل ہو جائے گا. یہ ہے مرجئۃ الفقہا. اور دوسرے مرجیہ کا جب اطلاق کیا جاتا ہے تو وہ لوگ مراد ہوتے ہیں چاہے جو کرے ایمان لانے کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اس کا ایمان ختم نہیں ہوگا. یہ ہے مرجیہ. ٹھیک ہے شباب؟ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں مرجئۃ الفقہا، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس منہج کے سمجھیے کہ سرخیل ہیں اور اس منہج کے یہ کہیے کہ سرپرست ہیں مرجئۃ الفقہا کے. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہی مسلک کو
رائے سمجھا اور اسی کو بیان کیا۔ کہتے ہیں والایمان، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور جنان سے یعنی دل سے تصدیق کرنا، اسی کا نام ایمان۔ ٹھیک ہے شباب، یعنی اقرار، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور یہی مرجئۃ الفقہاء کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے، کیونکہ مرجئۃ الفقہاء اعمال کو ایمان کا جز نہیں مانتے۔ جتنے بھی اعمال خیر ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایمان کے اجزاء نہیں۔ ٹھیک ہے شباب، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ ٹھیک ہے شباب، یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور جوارح سے کام کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ طاعات سے جس کے اندر اضافہ ہو، زیادتی ہو، اور معاصی سے جس کے اندر نقصان اور کمی ہو۔ واضح ہے؟ مرجئۃ الفقہاء کا یہ اعتقاد کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف ہے اور سلف صالحین کی اجماع کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ایمان اعتقاد، قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ ٹھیک ہے شباب، قرآن کریم کے نصوص، احادیث کے نصوص اور ساتھ ہی ساتھ سلف صالحین کا فہم اس بات پر واضح دلیل ہے کہ ایمان اعمال کو بھی شامل ہے، اور مرجئۃ الفقہاء کا اعتقاد کہ اعمال ایمان میں شامل نہیں ہے، یہ اعتقاد سلف صالحین کے فہم سے پرے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اگر ایمان میں زیادتی نہ ہوتی تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کریم کی تلاوت، آیات کی تلاوت مومنین کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان کے اعتبار سے ان کو پختہ کرتی ہیں یہ آیتیں۔ تو اگر ایمان ایک ایسی چیز ہے جس میں کمی اور زیادتی کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا، اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ سمجھ گئے نا شباب؟ یہ بالکل واضح دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کو بھی ایمان سے تعبیر کیا جس نماز کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان ادا کرتے تھے جب بیت المقدس قبلہ تھا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ایمان کو برباد نہیں کرے گا۔ بے اتفاق الفقہاء، ایمان سے بے اتفاق المفسرین، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ میں ایمان سے مراد الصلاۃ ہے، نماز ہے، کیونکہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر قبلہ تحویل کیا، بیت المقدس سے قبلہ کو ہٹا کر کے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا، اور یہ قبلہ کب بنا؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ عہد مکی میں قبلہ تحویل ہوا یا عہد مدنی میں؟ عہد مدنی میں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو 16 مہینے یا 17 مہینے، 16 مہینے یا 17 مہینے کے بعد، یعنی تقریباً 1.5 سال کے بعد پھر قبلہ تحویل ہوا ہے۔ مجھے شباب، تو جب قبلہ تحویل ہو گیا، بعض مسلمان ایسے تھے جن
ایسا تو نہیں کہ اب تک جتنی ہم نے نمازیں ادا کی ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ ہماری نمازیں ضائع اور برباد ہو جائے، ان کا ہمیں ثواب نہ ملے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور بتلایا کہ نہیں، تمہاری نمازیں برباد نہیں ہوں گی، آپ اس اجر کے مستحق ہیں، آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا. تو اسی پس منظر میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. تو ایمان سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ صلاۃ، نماز. لہذا اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو ایمان سے تعبیر کیا. تو کیا جو اعمال ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہے؟ بالکل یہ واضح دلیل ہے کہ جب ایک صلاۃ کو اللہ تعالیٰ، نماز کو اللہ تعالیٰ ایمان سے تعبیر کر رہا ہے تو گویا کی صلاۃ بھی ایمان کا جز ہے، صلاۃ بھی ایمان کے اندر داخل ہے. سمجھ گئے شباب؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عقیدے یعنی اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کی ایمان، اعمال صالحہ ایمان میں شامل ہیں، اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے مختلف ابواب باندھے اپنی صحیح بخاری کے اندر. وہ کتاب جو اصح کتاب بعد کتاب اللہ عز وجل علی وجہ الارض، روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری. امام بخاری رحمہ اللہ نے مسلک سلف کی ترجمانی کرتے ہوئے مختلف ابواب باندھے. لہذا کہا باب الجہاد من الایمان، الجہاد من الایمان. سمجھے شباب؟ یعنی جہاد یہ ایمان کا جز ہے. جو مرجئۃ الفقہا کہتے ہیں کہ اعمال اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ جہاد ایمان کا جز ہے. ایسے ایک باب باندھا، کہا باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. ٹھیک ہے شباب؟ ایسے ایک باب باندھا اتباع الجنائز من الایمان، اداء الخمس من الایمان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے زائد یا پھر 70 سے زائد شعبے ہیں، اجزاء ہیں. ان میں کیا ہے؟ صلاۃ، سیام، حج، جہاد، بر الوالدین، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ ساری چیزیں ایمان کے اجزاء ہیں، ایمان میں داخل ہیں. سمجھ گئے نا شباب؟ ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. اگر دل سے کوئی انسان کسی چیز کو برا سمجھتا ہے، ہاتھ سے اور زبان سے روکنے پر قادر نہیں ہے، صرف دل سے برا سمجھتا ہے، تو یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. مفہوم مخالف کیا ہے؟ یعنی ایمان، مفہوم کیا ہے؟ یعنی ایمان کے درجات ہیں. اگر دل سے کوئی انسان کسی چیز کو برا سمجھتا ہے تو یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت رکھتا ہے، ہاتھ سے برائی کو روک دیتا ہے، تو یہ ایمان کا سب سے قوی مرتبہ ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کی بہت ساری نصوص ہیں اور اس پہ بہت زیادہ علماء کرام کے اندر اختلاف واقع ہوا ہے اور نصوص کی بھرمار ہے. تقریباً بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد بالکل واضح ہے ایمان کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں، کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز ہیں، ایمان کے اندر شامل ہیں. اور ایمان ایک ہے اصل ایمان جس کے ذریعہ سے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے، وہ ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ اصل ایمان ہے جس کے ذریعہ سے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے. لیکن اس ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. جتنا ہی بندہ طاعات کرتا ہے اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور جتنا ہی بندہ معاصی کا ارتکاب کرتا ہے اس کے ایمان میں نقصان ہوتا ہے. یہاں تک کہ کچھ اعمال اور اقوال ایسے ہیں جب ان کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر دائرے اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے. سمجھ گئے شباب؟ مشائخ
شباب